فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز ساتھیو، اسلام زندہ مذہب ہے اور زندہ مذہب رہے گا۔ یہ اس وقت بھی زندہ رہا جب کفار عرب نے اپنی عددی اکثریت اور عسکری طاقت کے بل پر اسے مٹانا چاہا۔ یہ اس وقت بھی تابندہ رہا جب مارے آستین بن کر منافقین عرب نے اسے ڈسنا چاہا۔ یہ اس وقت بھی درخشندہ رہا جب دعوی اسلامی کے باوجود منکرین زکات کے ایک گروہ نے اس میں زند مارنا چاہا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے خلاف فوج کشی کرنی پڑی۔ اس وقت بھی اسلام لہو لہان ہو کر شاداب رہا جب منافقین اور یہود کی سازش سے مسلمان دو محاذوں میں تقسیم ہو گئے اور جنگ جمل اور جنگ صفین کا سانحہ سامنے آیا۔ اس وقت بھی اس سورج کو گرہن نہ لگا جب خوارج کا ظہور ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے خلاف جہاد کرنا پڑا۔ اس وقت بھی اسلام ہوا حق کی صدائیں بلند کرتا رہا جب کربلا میں اس پہ پانی بند کر دیا گیا اور جینے کے سارے راستے مسدود کر دیے گئے۔ اس وقت بھی اسلام ختم نہ ہوا جب تاتاری بھیڑیوں نے مسلمانوں کے سر کاٹ کر اس سے مینارے بنائے اور بغداد کے دریا کو مسلمانوں کے خون سے رنگین کر دیا۔ بے شک دین اسلام اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے، اسے باطل قوتیں کبھی ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ ان الدین عند اللہ اسلام اس کی پہچان ہے۔ واللہ یتم نورہ ولو کرہ المشرکون اس کی صفر اور ڈھال ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون اس کی بقا کی ضمانت ہے۔ اسلام کے خلاف ہر دور میں سازشوں کا جال بنا جاتا رہا، نئے نئے فرقے وجود میں آتے رہے اور مسلمان بن کر مسلمانوں کی صفوں میں دراڑیں پیدا کی جاتی رہی، اور آج بھی عمل جاری اور ہمیشہ جاری رہے گا کہ ایسے لوگ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ والے گروہ سے یعنی شیطان سے اپنا تعلق باندھ رکھا ہے، لیکن ان کی ستیزہ کاری سے نقل اسلام کی شبیہ بگڑ سکی تھی نہ آج اس کے جواب میں کوئی فرق پڑا ہے۔ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ کا تمغہ ان کے حصے میں آ چکا، اور اہل حق کا وہ گروہ کل سے لے کر آج تک اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کی عملی تفسیر بن کر میدان کارزار میں مصروف عمل ہے۔ بر صغیر کی مذہبی تاریخ پر نگاہ رکھنے والے حضرات جانتے ہیں کہ دائر منقسم ہندوستان سے لے کر تقسیم کے بعد تک اس ملک میں اسلام کے خلاف ایسے ماحول بنائے جاتے رہے جس سے اسلام کی روح بنا ہو جائے، اور یہ روایت کسی نہ کسی شکل میں آج بھی زندہ ہے۔ ہندو پاک میں بنام اسلام رونما ہونے والے متعدد فرقوں کے علاوہ براہ راست اسلام پر حملے کرنے والے کئی گمراہ کن افکار و نظریات منظم طور پر سامنے آئے ہیں، جن سے یہاں کے مسلمان متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے، جن میں یہ نام سر فہرست ہے۔ پہلا نام دین الہی، دوسرا نام ہندو مسلم اتحاد، تیسرا نام فرق اور چوتھا نام منہاجیت اور پانچواں نام احمدیت کا آتا ہے۔ الہاد و بدینی کے 5 نظریات ایسے ہیں جو براہ راست اسلام سے متصادم ہے، اور میں ربانی جن نے کل بھی ان باطل قوتوں کا احتساب کیا اور ملت کا حساس و ذمہ دار طبقہ آج بھی ان کی ہر حرکت پر نگاہ دارے ہوئے ہیں۔ میں نے ابھی الہاد و بدینی کو 5 نظریات جو بیان کیا اس میں سب سے پہلا نام دین الہی کا آتا ہے۔ اسلام کے خلاف سب سے بڑا فطرہ دین الہی تھا، جسے جلال الدین اکبر نے اپنی عہد میں جاری کیا اور اس کے نفاذ کے لیے سختیاں بھی کی۔ اس دین الہی کے منحوس سایہ تلے سورج کی پرستش کی جا رہی تھی، کشکا لگایا جا رہا تھا اور جنوبہ کا استعمال بھی معاملات میں شامل ہو گیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ کا کلمہ بھی پڑھایا جا رہا تھا۔ سود، جوا اور شراب حلت کے بھیڑ چڑھ گئی تھی، تاریخ کی غربت بن رہی تھی، متع کے جواز پر اور پردہ کی بے حرمتی پر بے سبب پا دلیلیں بھی تلاش کر لی گئی تھی۔ اس دین الہی میں عقیدہ توحید کو اس طرح مسخ کیا گیا کہ ہندوؤں کی بت پرستی، مجوسیوں کی آتش پرستی اور ویدوں میں بیان کرتا فلسفیانہ مرشد افکار سب اکٹھی ہو گئی تھی، اور یہ دین الہی صرف اس لیے بڑھا گیا تھا کہ بقول اکبر اب زمانے کے بدلتے رجحانات اور تقاضوں
مجدد الفسانی نے اکبر کے اسی عہد کا اسی دور کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا پری نہفتہ روح و دیو در کرشمہ ناز پری نہفتہ روح و دیو در کرشمہ ناز بسوخ اقلم زہ حیرت نیچے بلا جبیز، جس کا ترجمہ ہے پری نہفتہ روح اسلام منہ چھپائے ہوئے تھا، وہ دیو در کرشمہ ناز اور گمرہی ناز و نخرہ دکھلا رہی تھی، بسوخ اقلم زہ حیرت نیچے بلا جبیز کہ اس بلعظمی پر میری عقل حیرت و استجاب سے جل کر راک ہو گئی۔ گویا اس دین الہی میں حقیقی اسلام کے سوا وہ سب کچھ موجود تھا جو ایک دنیا دار بادشاہ اپنے سلطنت کو وسیع مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے کیا کرتا ہے۔ قدرت کو اپنے پیارے دین کے ساتھ اس طرح کا مذاق دیکھ کر جلال آیا اور اس نے سرہند میں امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی علیہ رحمت و رضوان کو اس کی سرگوبی کے لیے پیدا فرمایا۔ مجدد الفسانی نے اکبر کے دین الہی کے فتنے سے دین محمدی کو محفوظ کرنے کے لیے جو اثار پسند آنا وہ مجددانہ کارنامے انجام دیے و تاریخ ہند کا اہم اور ناقابل فراموش حصہ ہے۔ مجدد الفسانی نے اس الحاد و زندگیت کے خلاف اکبر سے لے کر جہانگیر تک سبوں سے جہاد حق فرمایا، جیل میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی اور بالآخر مجدد الفسانی کی پیہم جد و جہد سے یہ فتنہ جہانگیر کے دور میں ضبط ہوا۔ علامہ اقبال مجدد الفسانی کی اسی قربانی کے سبب کہا گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی حرارت، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبر تھا۔ سبحان اللہ۔ الحاد و بدینی کو 5 نتیجہ جو میں نے ابھی بیان کیا تھا اس میں دوسرا نام ہندو مسلم اتحاد کا آتا ہے۔ ایک مجدد اپنے عہد میں اسلام کے خلاف اٹھنے والے ہر فطرے کے حملے کا دفاع کرتا ہے۔ امام احمد رضا کے دور میں بھی نت نئے فطرے وجود میں آئے، بس فرق اتنا تھا کہ مجدد الفسانی کے دور میں دین الہی کا موجود اور سرپرست بادشاہ تھا اور امام احمد رضا کے دور میں اس کے سرپرست انگریز تھے۔ مجدد الفسانی کے دور میں اگر پری نہفتہ روح و دیو در کرشمہ ناز کا ماحول تھا تو 14ویں صدی کے مجدد کے دور میں ہندو مسلم اتحاد کے نعرے تلے لشکر کھنچوایا جا رہا تھا، ہندوؤں کی عرضی میں شرکت کی جا رہی تھی، مشرکوں کا نام جمعہ کے خطبوں میں لیا جا رہا تھا، انہیں مسجد میں بلوا کر بھاشن کروایا جا رہا تھا، اور یہی نہیں بلکہ گاندھی کو نبی بالقوہ یعنی نبی بننے کی قوت اور مذکر کہا جا رہا تھا۔ اگر مجدد الفسانی کے دور میں دین الہی کے ذریعے نئے مذہب کی بنیاد رکھی گئی تو امام احمد رضا کے دور میں سیاسی لیڈروں کے ذریعے جدید مذہب کے قیام کا فیصلہ لیا گیا۔ چنانچہ 2 جون 1920 عیسوی کو منعقدہ جلسہ خلافت کمیٹی کی رپورٹ میں خلافت کمیٹی کے ذریعے ہندوستان میں جدید مذہب کی بنیاد رکھنے کی بات کی گئی۔ اب آپ اندازہ لگائے کہ دونوں مجدد کے دور میں اسلام کے خلاف اٹھنے والے فتنے میں اس کے علاوہ کیا فرق تھا کہ ایک کو سلطنت کی سرپرستی حاصل تھی تو دوسرے کو قابض انگریزوں کی درپردہ حمایت حاصل تھی۔ جس طرح مجدد الفسانی نے دین الہی کے فتنے کے خلاف قلبی جہاد فرمایا، اسی طرح اعلیٰ حضرت نے اپنے عہد کے تمام فرقوں کے خلاف تمام فطروں کے خلاف قلبی جہاد فرمایا، جس کی فتاوی مکتوبات میں رد فرمایا، خلفاء تلامذہ اور اولاد کے ذریعے اس کی بیعت کرنے کی پہلی کوشش کی، جس کی تفصیل حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت کی کتاب التاریخ الداری اور مولانا شہاب الدین رضوی صاحب کی کتاب تاریخ جماعت رضائے مصطفیٰ اور پروفیسر مسعود احمد مدری صاحب کی کتاب تنقیدات و تعقبات میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اب ذرا 14ویں صدی کا وہ دور نگاہوں کے سامنے لائے اور تمام اسپیکر سے دامن کش ہو کر سوچے کہ کون تھا وہ مرد قلندر جس نے مجدد الفسانی کی اس جہاد کی لات بچائی، کون تھا وہ فقیر گجگلا جو گوریا نشی ہو کر بھی اپنے عہد کے تمام فرقوں کے خلاف اسلام مخالف قوتوں کے خلاف مردانہ وار مقابلہ کیا، کون تھا وہ مرد خدا جس نے مجدد الفسانی کی طرح تانو و تشریح کا نشتر کھا کر بھی دین کی چوطرفہ خدمت کرتا رہا، کون تھا وہ مرد خدا جو تحریک شدی کے خلاف جیتوں جہد کے لیے تاریخ جماعت رضائے مصطفیٰ جیسی منظم و متحرک تنظیم تھی جس نے تحریک شدی کی ہوا نکال دی اور کئی لاکھ مسلمانوں کو کلمہ پڑھوا کر پھر سے دار اسلام میں لایا۔ امام احمد رضا کی انہیں قربانیوں کا ثمرہ تھا کہ دنیا بھر کے علماء مشائخ آپ کے بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا کرتے تھے، جس میں عرب کے بڑے بڑے شیوخ اور یورپ و ایشیا کے عظیم المرتبہ علماء مشائخ بھی شامل ہیں۔ شخصیت ایک اکبری شخصیت قائد اہل سنت علامہ ارشد القادری علیہ رحمۃ الرضوان بارگاہ رضا میں محبت کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے امام احمد رضا تمہاری تربت پر شان و صحت رحمت و نور کا ساون برسے، تمہارے قلم کے روشنائی نے شہیدوں کے لہو کی طرح چمنستان اسلام کو لالازار بنایا، تم نے آندھیوں کے زد پہ عشق کا چراغ جلایا اور خون کے ایک ایک قطرے سے
عبادت کا خراج وصول کیا۔ اے دنیا اسلام کے محسن، اگر تم نے حق و باطل کے درمیان اتنی واضح لکیر نہ کھینچی ہوئی ہوتی تو آج امڑتے ہوئے انتہا فکروں کے ہجوم میں امت مسلمہ کا کیا حال ہوتا؟ کیا معلوم کہ ہم سرکشتگان بادۂ غفلت اپنے غلط اندیش کی رہنمائی میں کہاں بھٹکتے ہوتے؟ اے امام اہل سنت، خدائے غافر و قدیر تمہاری آرام گاہ کو رحمتوں کے پھول سے بھر دے۔ ہم تمہارا احسان کبھی نہیں بھول سکتے کہ تم نے نہایت نازک وقت میں ایمان کے ساتھ روح کا سر رشتہ ٹوٹنے سے بچایا۔ ویسے کہنے کا تو ساری دنیا رسول مجتبیٰ کے پروانوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن نجد کے گستاخوں کے منہ میں لگام دینے کے لیے تمہارے سوا کون کھڑا ہوا؟ کس نے اپنی ہستی کی ساری اسلام کیا بات ہے حمایت حق کے مورچے پہ لگا کر اسلام کی فصیل کو کفر الحاد کے طوفان سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا؟ بے شک مزارات کے وارث اور خانقاہوں کے سجادہ نشین کہاں نہیں تھے، لیکن ابلیس کے امڑتے ہوئے ان سے آپ فکروں کو شکست